یہ عزت مآب مہینہ دن عید اعظم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عیدیں بڑی ہیں. مومن کے لیے وہ دن بھی عید ہے جس دن گناہ نہ کرے. مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے بفرمان امیر المومنین کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے. بے وقوف اور عقل مند میں فرق یہ ہے بچہ بجلی کے سوچ میں ہاتھ ڈال دے گا، بڑا نہیں. چھوٹا بچہ بجلی کی تار کو پکڑ لیتا ہے، سوچ میں انگلی ڈالتا ہے، بڑا کیوں نہیں ڈالتا؟ اس چھوٹے کو کرنٹ کے جھٹکے کے نقصان کا پتہ نہیں، اور بڑے کو معلوم ہے کہ کرنٹ لگ جائے گا. مومن اور منافق میں یہی فرق ہے. منافق گناہ سے نہیں گھبراتا کیونکہ اسے اللہ کے غضب کے جھٹکے کا پتہ نہیں، اور مومن خدا سے ڈرتا ہے. مومن کے دل میں خوف خدا ہے. مومن کو معلوم ہے کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کا ری ایکشن نہ ہو. معاشرے کی خبیث ترین ضلالت زنا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو زنا کرے گا اس سے زنا ہوگا. یہ ایک ایسا گناہ ہے، کئی گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گی، کئی گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی سزا دلواتے ہیں. اس میں ایک ہے جھوٹ. امیر فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والا دنیا میں بھی ذلت سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ شیعہ کہلوانا آسان ہے، شیعہ بننا مشکل. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ میری منت ہے ایک ایک چاہے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس پہ یاد بھی رکھنا اور عمل بھی کرنا. مولا آپ کا شیعہ اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا غربت میں بھی سخاوت کرتا، غربت میں بھی سخاوت کرتا. ہو نہیں سکتا کہ دروازے پر مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے. خود بھوکا رہ لے گا، مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. یہ فکرہ میں نے دنیاوی کہا ہے. حقیقی فکرہ یہ ہے کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. جب آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو بلائیں لے کے جاتا ہے. اس لیے سامعین گرامی، صراط مستقیم راستہ ہے، منزل نہیں. ایک راستے کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس کا مطلب ہے معاشرے کا ایک بہترین فرد گھر میں رہے تو بہترین ہو، ٹھنڈوئی میں بھوکا نہ ہوئے. علی فرماتے ہیں بدترین ہے وہ انسان جس کی بدتمیزی کے خوف سے لوگ اس کی عزت کرتے ہو. فلانا تیرا بھرا ہے، میری بول چال کوئی نہیں. ایک عام سا گناہ ہے بھائی سے لڑنا. حضرت عباس کا علم ہے میرے سامنے، میرے عقیدے میں اس سے بڑی قسم کوئی نہیں. اتنی بڑی قسم کھا کے کہتا ہوں، دو بھائی آپس میں لڑ پڑے. امام پنجم نے فرمایا اس لڑنے کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کی 30 سال عمر گھٹا دی. یار سے کہتے ہیں جان بھی قربان، کہ نہیں مانگ تو صحیح. تجھے نبی کی سیرت سے بھی پتہ نہیں چلا کہ یار کام نہیں آتے، خون کام آتا. جعفری کہلانے والوں، تمہارے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا فرزند زہرا اللہ کو
سب سے زیادہ پسندیدہ سفر کون سا لگتا ہے؟ فرمایا جب کوئی ناراض مومن اپنے بھائی کو منانے کے لیے جائے، خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک ایک قدم پہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ قدم اٹھاتا جائے، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑتے ہوئے پھینک دے، پر میں سلو نہیں کرنے دیتی۔ میری تو بےزتی ہے میں بھائی کو مناؤں، میری تو بےزتی ہے میں بہن سے راضی ہو جاؤں، میری تو بےزتی ہے میں ماں سے معافی کیسے مانگوں۔ یہ بدبختی کی علامت۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ہم بڑے ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں، ہمیں امریکہ کی خبریں ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتی۔ میں نے کہا کتنا بدبختی کا دور ہے، امریکہ کی خبریں پہنچتی ہیں، اپنے گھر کی خبریں نہیں پہنچتی۔ تے امریکہ دا اچار بناونے جو ٹی وی تے بہ کے پوری دنیا دی خبریں سنے، اخبار پڑھ کے تو بڑا سیاسی بن باویں، یہ پتہ کیتے بھئی ماں تیرے تو راضی ہے یا کوئی جو محلے والوں کا نوکر بن کے پھرتا رہے۔ یاد رکھنا سامعین گرامی، آل محمد سے مرنا نہیں سکھاتے، جینا بھی سکھاتے۔ زبان کا ایسا دل نشیں بن کہ لوگ ترسیں کہ یہ بات کرے، اخلاق کا ایسا نیک اور شریف بن تجھے دیکھ کے لوگوں کو سکون ہے۔ خدا پہ اتنا بھروسہ رکھ کہ تیرے عمل سے لگے کہ یہ اللہ کا ماننے والا۔ علی شریفوں کا امام ہے، بدماشوں کا امام نہیں۔ کئی بندے ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی ناراضگی کو کوئی فرق نہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو راضی کرے وہ بڑا بے غیرت ہوتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے داڑھی معاویہ نے منڈوائی تھی، اس سے پہلے کوئی جرات نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ پڑھی ہے رسول کی سنت، تیرا دعویٰ ہے تو علی والا ہے۔ جو علی بادشاہ کے لیے یعنی اتنی گنجائش ہے مذہب شیعہ میں داڑھی کی۔ وہ علامہ اظہر حسن زیدی سے پوچھا گیا کہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا نہ اس طرح ہو نہ اس طرح ہو۔ کئی بندے آتے ہیں میں داڑھی رکھسا تو سونا نہ لگسا، تو علی اکبر تو ڈھیر سونے ہیں۔ ایک بندہ اٹھے وہ کہے شہزادہ علی اکبر کی داڑھی نہیں تھی، ایک بندہ اٹھے پورے مجمع جو کوئی نہ اٹھ سکے۔ علی اللہ کا چہرہ ہے تو اس سے زیادہ پیارا ہے۔ باج اللہ کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ آج کل بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں تجربے کی بنیاد پر۔ انہیں میں تھوڑی جی سرائے کی بولی نہ صحیح، کئی بندے سمجھ گئے حسین بھئی یہ ہے ملتان دا، لہجے سے، حلیے سے، کپڑے سے۔ میں چونیاں تو سنجان گنا بھی بندہ خوشاب یہ سرگو دیتا ہے، ایتھو تو والے جڑے کاف ہونے نظر اور ہے یا نہیں؟ ملک الموت اور منکر نکیر کا بھی بڑا تجربہ ہو گیا۔ بندے کی شکل دیکھ کے پہچان جاتے ہیں معاویہ کا غلام ہے یا علی کا مرید۔ آل محمد کی عزت کا واسطہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ شیعہ کہلوا نہیں، شیعہ بن۔ تجھے بتانا نہ پڑے میں شیعہ ہوں، تیرا کردار دیکھ کے بندے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں یہ کس امام کا ماننے والا۔ تیری شناختی تیرے پاس نہ ہو تو تو علی کا شیعہ کیسے؟ تیری پہچان ہی علی کے شیعوں والی نہ ہو تو علی کا شیعہ کیسے؟ افراد اور تفرید کا شکار نہ ہو، بہترین قوم بن جس کی تربیت 12 اماموں نے کی، ایسا بہترین بن، ایسا باحیا بن، تیرے گھر سے گانے کی آواز نہ آئے، کیونکہ تیرے امام نے فرمایا ہے کہ گانا زنا سے بدتر ہے۔ بے غیرتوں نے مشہور کر دیا موسیقی روح کی غذا ہے، اور یہ فکرہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تیرے گھر سے قرآن کی آواز آئے، تیرے گھر سے نکلنے والی مستور اگر بی بی زینب کی کنیز ہے تو پردے میں نکلے اور بلا ضرورت نہ نکلے۔ جس مرد کی مرضی سے بغیر ضرورت کے عورت گھر سے نکلے، اللہ اس مرد پہ بھی لعنت کرتا ہے، اس عورت پر بھی۔ تو کنیز زہرا ہے، قیمتی ہے، اسی لیے اللہ تجھے چادر میں چھپانا چاہتا، قیمتی چیزیں چھپائی جاتی، جنہیں دی قیمت نہ ہوئے وہ چیزیں کجی ہوئی یا نہیں ہونی، وہ چیزیں چھپائی ہوئی نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی فرماتے میرا شیعہ وہ ہے جس میں غیرت موجود نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں شیعہ ہوں، اس نے آل محمد کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آل محمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کر، ورنہ قیامت والے دن مارا جائے گا۔ اتھے بندے کافر سے نہیں راویں جو شیعہ اتھے علی متھے نہ لاوے، غیرت جگہ غیرت مند بن۔ مومن اور منافق میں فرق نماز کا ہے، اپنے آپ کو چیک کر، نماز کا وقت آئے تیرا دل مصلی پہ جانے کے لیے کرتا ہے یا اکتا جاتا ہے۔ علی کو سچا ماننے والوں علی بادشاہ نے مومن اور منافق کی نشانی بتائی ہے کہ مسجد میں عبادت کے لیے جا، اگر تم مومن ہوگا تو ایسے محسوس کرے گا جیسے مچھلی پانی میں کھیل رہی ہو، جیسے مچھلی پانی میں کھیل رہی ہو، اور اگر تم منافق ہوا تو تجھے مسجد میں ایسے محسوس ہوگا جیسے پرندہ پنجرے میں ہو۔ نکلا جلدی۔ اعتکاف کی عبادت کیوں بنائی گئی؟ خدا کو پتا تھا بندے مصروف ہو جائیں گے، چھوڑ دنیا، اللہ کے گھر چلا جا، وقف ہو جا خدا کے لیے، تلاوت کر، ذکر کر، روزہ رکھ، کم از کم 3 دن دنیا کے بکھیڑوں سے نکل کے اپنے آپ کو حی و قیوم کے لیے وقف کر۔ اب بندے اعتکاف ہی وہیں کرتے ہیں جہاں چارجنگ کرنے کا سوچ لگا ہوا، بے متا میری بیٹری مک ونجے موبائل دی، اعتکاف ہے اتھے میں پرسوں اتھے بورڈ ہے، کئی بندے میسج بھیجے نے 20 روپے کا لوڈ بھجوا دو، میں اعتکاف میں ہوں۔ دین مشکل نہیں، مشکل کشا ہے۔ شریعت مہنگی نہیں، شریعت سستی، شرط یہ ہے کہ بندہ غیرت مند ہو۔